دیکھو ہمارے جوان کیسے تھے. اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ کرتے وقت تو لطف آتا ہے، لذت آتی ہے، لیکن گناہ کے بعد جو تباہی آتی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. بڑی معذرت کے ساتھ، برا لگے تو معاف کرنا، آج کی بیٹیاں ننگے سر رہنے میں کوئی عیب ہی نہیں سمجھتی، اور لالی پاؤڈر تو عام ہی ہے، اور جب بن سنور کر نکلتے ہیں تو ایسا ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم سے خوبصورت کوئی نہیں. ایک بات یاد رکھنا، سفید چمڑیاں خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا خوف یہ خوبصورتی کی علامت ہے. اصل حسن جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اصل حسن گناہوں سے بچنا ہے. تو بات میں اپنی سمیٹتا ہوں. مجھے ایک بڑا حسین سا تاریخی واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے جوان کیسے تھے، ہمارے جوانوں کی زندگیاں کیسے تھی. ہوا کچھ یوں کہ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں رومیوں سے جنگ ہوئی ہے، جنگ چھڑ گئی ہے رومیوں سے. اس میں اتفاق ایسا کہ 3 سگے بھائی رومیوں سے جنگ کرتے پکڑے گئے، اور جب وہ جنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے بڑے خوبصورت. ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر انسان جوانی میں گناہ نہ کرے تو اس کی چمڑی کا رنگ کیسا ہی ہو، گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے میں کشش اور نورانیت پیدا کرتا ہے، اور وہ نور پیدا ہوتا ہے چہرے میں اور آنکھوں میں، خاص طور پہ آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے کہ اس کے چہرے کی رانائیاں یہ ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. رنگ کیسا ہی، رنگ کی کوئی. آج دیکھو، آپ مجھے معاف کریں یہ جملہ سنتے وقت میں کوئی بے عزتی کسی کی نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. آج مسلمان لڑکوں کا چہرہ دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا، اگر پہچان جان کچھ نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ مسلمان اپنے چہروں کی چمک سے پہچانے جائیں، مسلمان اپنے چہروں کی نورانیت سے پہچانے جائیں. ایسے سونے سونی آنکھیں، ایسے اترے اترے چہرے لگتے ہیں جیسے بیچارہ ابھی 4 گھنٹے کسی کی میت پہ رو کر آیا ہے. یہ حالت ہے. ورنہ جوانی یہ تھی کہ پھولوں کی طرح کھلتے تھے. حسن یہ تھا جو دیکھے فدا ہو جائے، شیدا ہو جائے. کہاں گیا وہ حسن؟ اس لیے کہ حسن انسان اچھے قیمتی صابن سے منہ دھوئے اس سے حسن نہیں ملتا، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا حسن ہے. میرے امام فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے. یہ چاند کی چاندنی دوپہر کی ہے. مدینے والے کی جو تجلی ہوتی ہے انسان دنیا میں بھی چمکتا ہے، قبر میں بھی چمکتا ہے، میدان محشر میں بھی یوں چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. نیکی کی چمک یہ ہے. کوئی نیک بن کر تو دیکھے، لیکن صرف داڑھی ٹوپی والا نیک میں اس کو نیک نہیں سمجھتا. تو صرف داڑھی ٹوپی والا نیک ہو نہ، جب تک کہ دل نیک نہ ہو نہ داڑھی نیک بنا سکتی ہے نہ ٹوپی نیک بنا سکتی. تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. لوگوں کے درمیان رہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اکیلے میں رہو تو بھی اللہ سے ڈرو. اصل تقوی یہ ہے، اصل پرہیزگاری یہ ہے. تو 3 بھائی ایک ساتھ پکڑا گئے اور تھے بڑے خوبصورت، حسین و جمیل. حسن تھا، جمال تھا. اب ان تینوں کو پکڑ کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اور تینوں کو پکڑ کر جب روم کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، تینوں کو پکڑ کے تو ان کو کھڑا کیا. بادشاہ نے تینوں کو دیکھا. شاید اتنے قریب سے اس نے کسی مسلمان کو پہلی بار دیکھا تھا. اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ اگر ان تینوں کو ہم خرید لیں،
ان تینوں کو اگر ہم خرید لیں تو دنیا بھر میں ہم پروپیگنڈا کریں گے کہ اگر اسلام حق ہوتا، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ اسلام کیوں چھوڑتے؟ اسلام میں کوئی معاذ اللہ حقانیت نہیں تھی، اس لیے یہ تین لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ مخاطب ہوا ان تینوں مسلم جوانوں سے، دربار ہے کس کا؟ بادشاہ کا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی حامی نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کچھ نہیں، تینوں بھائی کھڑے۔ ایسے میں بادشاہ کہتا ہے اگر تم محمد عربی کو چھوڑ دو، دامن محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، تو میں اپنی آدھی سلطنت کا مالک تم تینوں بھائیوں کو بنا دوں گا۔ بولو چھوڑ کر عیسائی بننے کے لیے تیار ہو تم؟ ان تینوں نے کہا بڑی سستی قیمت لگائی ہے تو نے ہمارے ایمان کی، اگر تو پوری دنیا کی سلطنت بھی دے کر اسلام اور دامن محمد عربی چھوڑنے کی بات کرے گا تو ہم دنیا کی سلطنت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ قیمتی ہمارے نزدیک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جواب تھا۔ اور آج کا مسلمان، کوئی بادشاہ نہیں کہنے آ رہا ہے کہ آدھی سلطنت لے لیں، وہ گانے کی دہلیز پر اپنا ایمان بیچ رہا ہے، وہ زنا کے اڈے پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے، وہ شراب کی بوتلوں پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے، وہ جوؤں کے اڈوں پہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ یہ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے کا مسلمان بڑا عزت دار تھا، آج ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے جیسا مسلمان بن کے دیکھو پھر۔ اگر بے شک وہ عزت والے تھے تو پہلے والے مسلمان بن کے دیکھو۔ بادشاہ آدھی سلطنت دے رہا ہے، روم کی سلطنت، وہ اس دور کی سپر پاور تھی، جیسے آج امریکہ برطانیہ کا حال ہے نا، ان کی روب اور دبدبے ہیں، اس وقت روم کا اور ایران کا ایسا دبدبہ تھا۔ آدھی سلطنت دے رہا ہے روم کا بادشاہ اور کہتا ہے کہ تم صرف اتنا کرو کہ اسلام چھوڑ دو، مصطفیٰ جان رحمت سے اپنا تعلق تم توڑ دو۔ وہ کہتے ہیں بہت سستا ہے یہ آدھی سلطنت، پوری دنیا کی حکومت دے کر کہے کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ دو تو تیار نہیں۔ یہ مسلمان تھے، اسلام اس کا نام ہے، مسلمانوں کا کردار اس کا نام۔ اب جب اس نے دیکھا کہ لالچ میں نہیں آتے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اسلام نہیں چھوڑتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چلو مرو، لیکن ایسے آسانی سے نہیں ماروں گا کہ گردن اڑا دیا یا پھانسی دے دی، نہیں۔ اس نے کہا کہ 3 کڑائیاں رکھو اور نیچے آگ جلاؤ اور اس میں تیل ڈالو، اور جب تیل سے کڑکڑ کی آواز آئے، یعنی تیل بالکل انتہائی اپنے شباب پر گرم ہو جائے، تو ان تینوں کو ڈالو اس کے اندر۔ تینوں کھڑے ہیں، اب مجمع عام لگا دیا گیا، کڑائیاں رکھ دی گئی، تیل ڈال دیا گیا، نیچے سے آگ لگائی گئی، تیل سے دھواں اٹھنے لگا، کڑکڑ کی آواز آنے لگی۔ ایسے میں اب تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے، منجلا کہتا ہے پہلے مجھے، بڑا کہتا ہے پہلے مجھے۔ اس کی وجہ ہے انسان موت کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ موت سے جن کو ڈر لگتا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے دلوں میں پاپ ہے۔ جنہیں موت سے ڈر لگے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دلوں میں پاپ ہے، اسی لیے موت سے ڈر لگتی۔ جن کے دل پاپ سے صاف ہے انہیں کبھی موت سے ڈر نہیں لگتا۔ ایک آسان سی مثال سمجھ لیں، جس کے پاس کپڑے بھی تیار ہو، جس کے پاس گاڑی بھی ہو، جس کو اچھی گاڑی چلانا بھی آتی ہو، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کو دھلیا سے کال آ جائے یا ممبئی سے آ جائے، ناگپور سے آ جائے، اٹھائے گا گاڑی، سیدھا نکل کر چلا جائے گا۔ یہی ہے نا، تیار اگر ہے، ساری چیزیں کلیئر ہے تو وہ اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے سفر کا۔ لیکن جس بیچارے کے خود کے پیر کٹے ہوئے ہوں، جس کو نہ گاڑی آتی ہو، نہ کپڑے ہو، نہ ساز ہو، نہ سامان ہو، اسے ہر وقت تو ٹینشن ہے کہ بلاوا آئے گا تو کرے گا کیا۔ یہی ہے نا۔ تو موت سے ڈر انہیں لگتا ہے جن کے دلوں میں گناہوں کی گندگی ہے،
جن کے رشتے اللہ اس کے رسول سے کمزور ہے، ورنہ مرنے کے بعد جانا کہاں یہ تو سوچو. ہو گیا؟ اچھا ٹھیک. مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کی بارگاہ میں تو جانا ہے. اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے تو پھر بات کیا ہے؟ میں اپنی بات مکمل سمیٹ لیتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تینوں بھائی کہنے لگے پہلے میں. بہرحال اٹھا کر پہلے بڑے کو لے گئے، اور جیسی وہ کڑائی کے پاس پہنچا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگا. بادشاہ کی ہمت کھلی. وزیر سے کہا دیکھ وہ رو رہا ہے اس لیے کہ موت کو دیکھ کر کے اچھوں کو پسینہ آتا ہے. اب وہ نرم ہو گیا ہے، رو رہا ہے. اس سے بات کر کے جلدی سے وہ عیسائیت قبول کرے تاکہ پھر اس کی زندگی اس کی بخش دی جائے اور اس کو سلطنت بھی دی جائے، اور پھر دنیا کو چیلنج کیا جائے. اسلام حق ہوتا تو یہ چھوڑتا کیوں؟ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. وزیر اس سے جا کے کہتا ہے دیکھا موت کی آنکھیں سامنے آئی تو تجھے آنسو آ گئے، رونے لگا. اس جوان نے کہا اللہ گواہ ہے میرے دل کی کیفیت پر کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مرنے جا رہا ہوں، بلکہ خدا کی عزت کی قسم اس احساس سے میری آنکھ میں آنسو آ گئے اللہ نے صرف ایک ہی جان دی ہے، کاش کہ وہ 1000 جان دیتا تو میں اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کرتا چلا جائے. ایک ہی بار زندگی ملی ہے، 1000 بار زندگی ملتی تو ہزاروں جانیں مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہو جاتے. بہرحال اس کو ڈال دیا گیا. تھوڑی دیر کے اندر ہڈیاں اوپر کو تیرنے لگی، پورا گوشت جل گیا. پھر منجلے کو ڈالا گیا. تیسرے کی باری تھی. وہ تینوں میں تیسرا سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی. وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا 2 کو تو تم جلا چکے، اس نے مذہب اسلام چھوڑا نہیں، مر گئے، جل گئے، فنا ہو گئے، اسلام نہیں چھوڑا. مجھے آپ اگر 1 مہینے کی مہلت دے دیں تو میں اس کو عیسائی بنا سکتا ہوں. اور اس کو عیسائی بنانے کے لیے میری اکلوتی بیٹی ہے، اور وہ ہے بہت خوبصورت. مرد موم کی طرح ہے اور عورت آگ کی طرح ہے. اگر مرد عورت کے قریب ہو پگھلے گا ضرور، نہیں پگھلے گا تو نرم تو پڑے گا. تو میں اپنی بیٹی کے ذریعے سے اس کا اسلام چھین لوں گا. مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا یقین ہے، بہت ہوشیار ہے میری بیٹی. بادشاہ نے کہا اگر تو اس کو 1 مہینے میں کافر بنا لیتا ہے، عیسائی بنا لیتا ہے، کافر میں کہہ رہا ہوں، عیسائی بنا لیتا ہے، تو میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا. یہ لے جا. یہ لے آیا اپنے گھر. بیٹی سے کہا بیٹی اس کو تو نے عیسائی بنانا ہے، اپنے مذہب میں ڈھالنا ہے. اس کا مطلب اسلام دشمن دنیا نے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہمیشہ کبھی دولت کا سہارا لیا، کبھی عورت کا سہارا لیا. آج ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے نام عبداللہ، عبد الرحمن، غلام مصطفیٰ، غلام محمد ہے، لیکن ہمارا تعلق ہی ٹوٹ گیا اسلام سے. نام رہ گئے صرف مسلمانوں کے، اس لیے کہ اسلام دشمن دنیا نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے نام مسلمان رہ جائیں، یہ خود مسلمان نہ رہ جائیں. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی گھر بنا کر کے اس کا نام رکھ دیں کعبہ، کیا وہ کعبہ ہو جائے گا؟ کعبہ کعبہ ہے. کسی کی 4 دیواری کعبہ نہیں ہو سکتی. نام سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت ذات پر ہوتی، کردار پر ہوتی ہے. تو آج ہماری حقیقت بدلتی جا رہی ہے. ہمارے اندر وہ جذبات نہ رہے. ہر آرائش، ہر عیش، ہر غذا، سب چیزیں موجود تھی. بیٹی کے پاس جا کے کہتے بیٹی آدھی سلطنت ملے گی، تیرے باپ کو عزت ملے گی، بس اس کو عیسائی بنانا ہے. بیٹی نے کہا بس ایک جوان ہے، جوان کو عیسائی بنانا ہے، میں بھی جوان ہوں، اس کی ہم عمر ہوں. بہت آسان کسی جوان کا ایمان چھیننا حسن دکھا کر، اس لیے کہ لوگ حسن کے دیوانے ہوتے ہیں. حسن بتاؤں گی اور وہ اپنا مذہب چھوڑ دے گا. اور ایسوں کا ایمان لینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے.
شاید وہ اور جوانوں کی طرح اس کو سمجھ رہی تھی، اس لیے کہ یہ عام جوان نہ تھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام تھا۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دوراں کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ یہاں تو حال یہ بائک چلائیں گے تو چکر مکر دیکھیں گے، حال یہ ہے بیٹھیں گے تو آوارہ گردی کریں گے۔ نہیں، غلامان مصطفیٰ کی یہ شان نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا، تم کسی کی بہن پہ نظر ڈالو گے تو تمہاری بہنیں بھی محفوظ نہ رہے گی، تم کسی کی بیٹیوں پہ نظر ڈالو گے تمہاری بیٹیاں بھی محفوظ نہ رہے گی، تم کسی کی بیوی پہ نظر ڈالو گے تمہاری بیویاں بھی محفوظ نہ رہے گی۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو کرو گے اس کا صلہ ویسا ہی تمہیں ملے گا۔ لوگ خود دوسروں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں محفوظ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی نے باپ کے گفتگو کو سن کر کہا میں یہ کر سکتی ہوں، اور پھر جب رات آئی شمع جلا دی گئی، فانوس روشن کر دیے گئے، نرم گدے لگا دیے گئے، کھانے کی ہر چیز دسترخوان پہ بچھا دی گئی، اور سب کچھ کر دیا گیا۔ جیسے یہ لڑکی چپکے سے اور خاموشی کے ساتھ اس کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ نماز میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، اور وہ عبادت کر رہا ہے۔ لڑکی دیر تک بیٹھی رہی اور بیٹھنے کے بعد اس انتظار میں تھی کہ یہ سلام پھیرے گا، نماز مکمل کرے گا تو پھر جو ہے میں اس کو گفتگو کروں گی اس کے ساتھ۔ بہرحال وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی، وہ سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، سلام پھیرتا پھر کھڑا ہوتا، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو لڑکی ناکام باہر نکلی، اور ناکام باہر نکلنے کے بعد اس لڑکی کے باپ نے دروازے پہ جو کھڑا تھا پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ابا شاید آج اس کی عبادت کی رات تھی، اس لیے وہ پوری رات عبادت میں رہا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، کل کی رات کام کر لوں گی۔ کل کی رات گئی یہی منظر، تیسری رات گئی یہی منظر، چوتھی رات گئی یہی منظر، حتیٰ کہ کئی دن تک یہی رہا۔ ایک دن اس نے کہا کہ جس کے نام پر تو جھک رہا ہے اس کی قسم ایک مرتبہ مجھے دیکھ تو لے۔ اس وقت تو اس نے کہا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے والے کے جلوے ہوتے ہیں وہ کسی کے حسن پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، بول بات کیا ہے؟ لڑکی نے کہا جس کے حسن میں تو ڈوبا ہوا ہے بتا وہ کیسا ہے۔ پھر اس نے اپنے نبی کا جمال جب بیان کرنا شروع کیا تو اس لڑکی نے کہا جس کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے اس کے آقا کے تقوی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ لڑکی نے کہا جس کا تو شہدا ہے اس کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس کے آگے کی گفتگو ہم کبھی کریں گے، لیکن یہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں تھیں۔ آپ سے گزارش ہے ایسے بنو کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے سنور جائیں۔ یہ کیا ہے؟ شراب میں، جوئے میں، جھگڑے میں، فساد میں، برائیوں کی لت میں پڑے ہوئے ہو، اس سے نکلو، اپنی زندگی کو، اپنے محلوں کو ایسا بنا دو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے جیسے بننے کی کوشش کریں۔ آج سب سے زیادہ گندگی اگر کسی کے محلوں میں ہوتی ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے۔ گناہوں کا ماحول سب سے زیادہ مسلمانوں کے محلے میں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے مذہب پہ عمل کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔